بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المدثر۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ نمبر 5، قم فانذر، کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے۔ نمبر 6، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ نمبر 7، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ۔ نمبر 8، ولا تمنن، اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے۔ تفسیر نمبر 5۔ یاد رہے کہ 4 نمبر پچھلی صورت میں تھے۔ اس کے لیے سورہ مزمل کا پہلا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 2، انذار کا حکم، یعنی وحی کے ثقل اور فرشتہ کی ہیبت سے آپ کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ سب آرام و چین چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا خوف دلائیں اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرائیں۔ نمبر 7، کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی و عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے کمالات و انعامات پر نظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے باہر اس کی بڑائی کے اقرار و اعلان کرنا تمہارا کام ہے۔ نمبر 8، کپڑوں کی ظاہری اور باطنی طہارت۔ اس صورت کے نازل ہونے پر حکم ہوا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں۔ پھر نماز وغیرہ کا حکم ہوا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک اور گندگی سے احتراز کیا جائے۔ ان چیزوں کو یہاں بیان فرما دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑوں کا حسی و معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے تو بدن کی پاکی بطریق اولا ضروری ہوگی، اس لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بعض علماء نے کپڑوں کو پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد لیا ہے، اور گندگی سے دور رہنے کے معنی یہ لیے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے دور رہیے جیسے کہ اب تک دور ہیں۔ بہرحال آیت ہادہ میں طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے، کیونکہ بدون اس کے رب کی بڑائی کما حق و دل نشین نہیں ہو سکتی۔ تستکثر، اور بدلہ بہت چاہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب سے یعنی کہ امید رکھ، یعنی حکم کی راہ دیکھ۔ نمبر 1، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز۔ نمبر 2، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر وہ اس دن مشکل دن ہے۔ نمبر 3، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، منکروں پر نہیں آسان۔ نمبر 4، ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا یعنی اکیلا۔ نمبر 5، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ نمبر 6، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری۔ نمبر 7، ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ، كَلَّا، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں۔ نمبر 8، کلا ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہے ہمارے آیتوں کا مخالف۔ نمبر 9، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی۔ نمبر 10، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، سو مارا جاوے کیسا ٹھہرایا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ، پھر مارا جاوے کیسا۔ تفسیر نمبر 1، احسان کا بدلہ مت چاہو۔ یہ ہمت اور اولوالعزمی سکھائی کہ جو کسی کو دے، یعنی روپیہ، پیسہ یا علم، ہدایت وغیرہ، اس سے بدلہ نہ چاہیے، محض اپنے رب کے دیے پر شاکر و صابر رہنا چاہیے۔ اور جو شدائد دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش ہے ان کو اللہ کے واسطے صبر و تحمل سے برداشت کر، اور اسی کے حکم کی راہ دیکھ کہ یہ عظیم الشان کام بدون اعلیٰ درجہ کے حوصلہ مندی اور صبر و استقلال کے انجام نہیں پائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے، لیکن آخر کے خیال میں یہی بے تکلف ہے۔ نمبر 2، یعنی سور پھونکا جائے۔ نمبر 3، مشکل دن، یعنی اس دن کے واقعات میں سے سور کا پھونکا جانا گویا ایک مستقل دن ہے جو سر تا پا مشکلات اور سختیوں سے بھرا ہوگا۔ نمبر 4، یعنی منکروں پر کسی طرح کی آسانی نہ ہوگی، بلکہ اس دن کی سختی دم بدم ان پر بڑھتی جائے گی۔ بخلاف مومنین کی اگر سختی بھی دیکھیں گے تو کچھ مدت کے بعد پھر آسانی کر دی جائے گی۔ نمبر 5، ولید ابن مغیرہ، ہر انسان ماں کے پیٹ سے اکیلا اور جریدہ آتا ہے، مال، اولاد، فوج، لشکر، سامان وغیرہ کچھ ساتھ نہیں لاتا۔ یا وحی سے مراد خاص ولید ابن مغیرہ ہو، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیاوی ثروت و لیاقت کے اعتبار سے عرب میں فرد اور یکتا سمجھا جاتا تھا۔ اور مطلب یہ کہ ایسے منکروں کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، نہ ان کو مہلت ملنے سے تنگ دل ہو، بلکہ ان کا قصہ میرے سپرد کرو، میں ان سب کا بھگتان کر دوں گا، آپ کو غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، حاضر باش بیٹوں کی نعمت، یعنی مال اولاد کا پھیلاوا بہت ہوا۔ 10 بیٹے ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور دھاک بٹلاتے تھے۔ تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لیے نوکر چاکر بہت تھے، ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے غائب ہوں۔ نمبر 7، یعنی دنیا میں خوب عزت جما دی اور مسنت حکومت اور ریاست اچھی طرح تیار کر دی، چنانچہ تمام قریش ہر مشکل کام میں اسی کی طرف رجوع کرتے اور اس کو اپنا حاکم جانتے تھے۔ نمبر 8،
ولید کی حرص مال اور ناشکری، یعنی باوجود کثرت نعمت و ثروت کے کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکالا، بلکہ ہمیشہ بت پرستی اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے سامنے بہشت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا تھا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو یقین کامل ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی۔ اس کو فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر ناشکری اور حق ناشناسی کے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور زیادہ دے گا۔ نمبر 9، ولید کا زوال، یعنی جب وہ منعم حقیقی کی آیتوں کا مخالف ہے تو اسے ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ایسی توقع باندھے اور خیالی پلاؤ پکائے۔ کہتے ہیں کہ ان آیت کے نزول کے بعد پے بپے اس کے مال و اسباب میں نقصان ہونا شروع ہوا، آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مر گیا۔ نمبر 10، یعنی ابھی اس کو بہت بڑی چڑھائی چڑھنا اور سخت ترین مصائب میں گرفتار ہونا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو ہمیشہ چڑھائیں گے اور گرائیں گے، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ تنبیہ: ولید ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا جس سے کسی قدر متاثر ہوا، مگر ابو جہل نے اس کو ورغلایا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولید مسلمان ہو گیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ غرض سب جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوئی، کسی نے کہا شاعر ہیں تو کسی نے کاہن بتلایا۔ ولید بولا کہ میں شعر میں خود بڑا ماہر ہوں اور کاہنوں کی باتیں بھی سب سنی ہے، قرآن نہ شعر ہے نہ کہاوت۔ لوگوں نے کہا آخر تیری رائے کیا ہے؟ کہنے لگا ذرا سوچ لوں۔ آخر تیور بدل کر اور منہ بنا کر کہا کچھ نہیں، جادو ہے جو بابل والوں نے سے نقل ہوتا چلا آیا ہے۔ حالانکہ پیشتر قرآن سن کر کہہ چکا تھا کہ یہ سحر بھی نہیں ہے نہ دیوانے کی بڑ معلوم ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، مگر محض برادری کو خوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنا دی۔ آگے اسی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قدرہ ٹھہرایا، نمبر 1، ثم نظر پھر نگاہ کی، ثم عبس وبصر پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھپتھایا یعنی تر شروع ہوا، ثم ادبر واستکبر پھر پیٹ پھیری اور غرور کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا، ان ھذا الا قول البشر اور کچھ نہیں یہ کیا کہا ہوا ہے آدمی کا۔ نمبر 2، سأصلیہ سقر اب اس کو ڈالوں گا آگ میں۔ نمبر 3، وما ادراک ما سقر اور تو کیا سمجھا کیسی ہے آگ، لا تبقی ولا تذر نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ نمبر 4، لواحۃ للبشر جلا دینے والی ہے آدمیوں کو یعنی نظر آتی ہے بدن پر۔ نمبر 5، علیہ 19 اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے۔ نمبر 6، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر دروغے وہ فرشتے ہی ہیں۔ نمبر 7، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا اور ان کی جو گنتی رکھی ہے سو جانچنے کو منکروں کے۔ نمبر 8، لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتابا تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب اور بڑے ایمانداروں کا ایمان اور دھوکہ نہ کھائیں۔ تفسیر نمبر 1، ولید کے قرآن کو جادو کہنا اور تکبر، یعنی بدبخت نے دل میں سوچ کر ایک بات تجویز کی کہ قرآن جادو ہے، خدا غارت کرے کیسی محمل تجویز کی، پھر غارت کرے اپنی قوم کے جذبات کے لحاظ سے کیسی برمحل تجویز نکالی جس کو سن کر سب خوش ہو جائیں۔ نمبر 2، ولید کے غرور و تکبر کے افعال، یعنی مجمع پر نگاہ ڈالی پھر خوب منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت اور انقباض ہے، پھر پیٹ پھیر لی گویا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، حالانکہ اس سے قبل اس کی حقانیت اقرار کر چکا تھا، اب برادری کی خوشنودی کے لیے اس سے پھر گیا، آخر نہایت غرور و تکبر کے انداز میں کہنے لگا بس اور کچھ نہیں یہ جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، اور یقیناً یہ آدمی کا کلام ہے جو جادو بن کر باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ان قریب اس کو آگ میں ڈال کر عناد و تکبر کا مزہ چکھاؤں گا۔ نمبر 4، اہل جہنم کے جسم کی حالت، یعنی دوزخیوں کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دے گی جو جلنے سے بچ جائے، پھر جلانے کے بعد اس حالت پر بھی نہ چھوڑے گی بلکہ دوبارہ اصلی حالت پر لوٹائے جائیں گے اور جلیں گے، یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا العیاذ باللہ۔ تنبیہ: اکثر سلف سے یہی معنی منقول ہے، بعض مفسرین نے دوسری توجیہ کی ہے۔ نمبر 5، کھال کی حالت، یعنی بدن کی کھال جھلس کر حیثیت بگاڑ دے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے دیکھتا لوہا سرخ نظر آتا ہے آدمی کی پنڈلی پر وہ سرخی نظر آئے گی۔ نمبر 6، دوزخ کے 19 دروغے، یعنی دوزخ کے انتظام پر جو فرشتوں کا لشکر ہوگا اس کے افسر 19 فرشتے ہوں گے جن میں سب سے بڑے ذمہ دار کا نام مالک ہے۔ تنبیہ: حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تفصیل سے 19 کی عدد کی حکمتیں بیان کی ہیں جو قابل دید ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی۔ کوئی شبہ نہیں کہ فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے،
لیکن یاد رہے کہ ہر فرشتہ کی قوت اسی دائرے میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہوا ہے۔ مثلا ملک الموت لاکھوں آدمی کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چشم زدن میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنے قسم کے کام کتنے ہی سخت ہو کر سکتے ہیں۔ مثلا کان ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا، اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکتا تھا، دوسرے قسم کا عذاب جو اس کے دائرہ استعار سے باہر ہے ممکن نہ تھا، کہ اس لیے 19 کے عذابوں کے لیے جن کی تفصیل عزیزی میں ہے 19 ذمہ دار فرشتے مقرر کیے ہیں۔ علماء نے سجدہ کی حکمتوں پر بہت کچھ کلام کیا ہے، مگر احقر کے نزدیک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت عمیق و لطیف ہے، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 7، 19 کی عدد پر کفار کا استہزاء اور اس کا جواب۔ 19 کی عدد سن کر مشرکین ٹھٹا کرنے لگے کہ ہم ہزاروں ہیں، 19 ہمارا کیا کر لیں گے؟ بہت ہوا ہم میں سے 10 ان کے ایک کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ ایک پہلوان بولا کہ 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، 2 کو تم مل کر تیاپا نچا کر لینا۔ اس پر آیت اتری، یعنی وہ 19 تو ہیں مگر آدمی نہیں فرشتہ، جن کی قوت یہ حال ہے کہ ایک فرشتہ نے قوم لوط وسلم کی ساری بستی کو ایک بازو پر اٹھا کر پٹک دیا تھا۔ نمبر 8، اس عادت میں حکمت ہے، یعنی کافروں کو عذاب دینے کے لیے 19 کی گنتی خاص حکمت سے رکھی، جس کی طرف علیہ 19 کے فائدے میں اشارہ کیا جا چکا ہے، اور اس گنتی کے بیان کرنے میں منکروں کی جانچ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون اس کو سن کر ڈرتا ہے اور کون ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان نمبر 1، اور تاکہ وہ کہیں وہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے اور منکر نمبر 2، کیا غرض سے اللہ کو اس مثل سے نمبر 3۔ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، یوں بچلاتا ہے اللہ جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے نمبر 4۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر خود وہی نمبر 5۔ وما هي الا ذکریٰ للبشر، اور وہ تو سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے نمبر 6۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہوئے، انہا لإحدى الکبر، وہ ایک یعنی وہ دوزخ ہے بڑی چیزوں میں کی نمبر 7۔ نذیر للبشر، ڈرانے والی ہے لوگوں کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔ نمبر 8، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے، فی جنات یتساءلون، باغوں میں ہیں مل کر پوچھتے ہیں۔ عن تفسیر نمبر 1، استقان اہل کتاب کو پہلے سے عادت معلوم ہوگا، جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، کم از کم کتب سماویہ کے ذریعے اتنا تو جانتے تھے کہ فرشتوں میں کس قدر طاعت ہے، 19 بھی تھوڑے نہیں، اور یہ کہ انواع تعذیب کے اعتبار سے مختلف فرشتے دوزخ پر معمور ہونے چاہیے، یہ کام تنہا ایک کا نہیں۔ بہرحال اس بیان سے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کا یقین پیدا ہوگا، اور یہ دیکھ کر مومنین کا ایمان بڑھے گا، اور ان دونوں جماعتوں کو قرآن کے بیان میں کوئی شک و تردد نہیں رہے گا، نہ مشرکین کے استہزاء و تمسخر سے وہ کچھ دھوکہ کھائیں گے۔ نمبر 2، الذین فی قلوبہم مرض سے منافقین یا ضعیف الایمان لوگ مراد ہیں، الکافرون سے کھلے ہوئے منکر۔ نمبر 3، یعنی 19 کے بیان کے سے کیا غرض تھی؟ بھلا ایسی بے تکی اور غیر موزوں بات کون مان سکتا ہے؟ الیاذ باللہ۔ نمبر 4، یعنی ایک ہی چیز سے بد استعداد آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور سلیم التبع راہ پا لیتا ہے، جسے ماننا مقصود نہ ہو وہ کام کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا اور نور توفیق ہو اس کو ایمان و یقین میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ کے لشکر، یعنی اللہ کے بے شمار لشکروں کی تعداد اسی کو معلوم ہے، 19 تو صرف کارکنان جہنم کے افسر بتلائے ہیں۔ نمبر 6، یعنی دوزخ کا ذکر صرف عبرت و نصیحت کے لیے ہے، اس کا حال سن کر لوگ غضب الہی سے ڈریں گے اور نافرمانی سے باز آئیں، غضب الہی سے ڈریں اور نافرمانی سے باز آئیں۔ نمبر 7، یعنی جو بڑی بڑی ہولناک اور عظیم الشان چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں، دوزخ ان میں کی ایک چیز ہے۔ نمبر 8، آگے بڑھنے نیکی یا بہشت کی طرف اور پیچھے رہے بدی میں پھنسا ہوا یا دوزخ میں پڑا ہوا۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ دوزخ سب مکلفین کے حق میں بڑے ڈراوے کی چیز ہے، اور چونکہ اس ڈرانے کے عواقب و نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے، اس لیے قسم ایسی چیزوں کی کھائی جو قیامت کی بہت ہی مناسب ہے۔ چنانچہ چاند کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشو و نما اور اضمحلال و فنا کا، اسی طرح اس دنیا
اس عالم دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے اختفاء و اکتشاف میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ، گویا اس عالم کا ختم ہو جانا رات کے گزر جانے اور اس عالم کا ظہور نور صبح کے پھیل جانے کے مشابہ ہے۔ واللہ عالم۔ المجرمین یعنی گناہوں کا حال۔ تفسیر نمبر 1، ما سلککم فی سقر، تم کاہے سے جا پڑے دوزخ میں؟ نمبر 2، قالوا لم نکن من المصلین، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے، ولم نکن نطعم المسکین، اور نہ تھے کھانا کھلاتے محتاج کو، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم تھے باتوں میں دھنستے یعنی بحث کرتے، دھنسنے والوں کے ساتھ یعنی بحث کرنے والوں کے ساتھ، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم تھے جٹلاتے انصاف کے دن کو، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کیا پہنچی ہم پر وہ یقینی بات۔ نمبر 3، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پھر کام نہ آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی۔ نمبر 4، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ نمبر 5، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بلکنے والے، فرت من قسورہ، بھاگے ہیں غل مچانے سے یعنی شیر سے۔ نمبر 6، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد ان میں کا کہ ملے اس کو ورق کھلے ہوئے۔ نمبر 7، کلا ہرگز نہیں۔ نمبر 8، بل لا یخافون الآخرہ، پر وہ ڈرتے نہیں آخرت سے۔ نمبر 9، کلا انہ تذکرہ، کوئی نہیں یہ تو نصیحت ہے۔ نمبر 10، فمن شاء ذکرہ، پھر جو چاہے اس کو یاد کرے۔ نمبر 11۔ تفسیر نمبر 1، داہنے ہاتھ والے یعنی جو لوگ میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے داہنی طرف سے نکلے تھے اور دنیا میں بھی سیدھی چال چلتے رہے اور موقف میں بھی عرش کے داہنی طرف جدھر بہشت ہے کھڑے ہوئے اور اسی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے نام اعمال بھی داہنے ہاتھ میں آئے، وہ لوگ البتہ قید میں پھنسے ہوئے نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں آزاد ہیں اور نہایت بے فکر اور فارغ البال ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے یا فرشتوں سے گناہ گاروں کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے جو نظر نہیں پڑتے۔ نمبر 2، اہل جنت کا اہل دوزخ سے سوال، یعنی جب سنیں گے کہ گناہ گاروں کو دوزخ میں داخل کیا گیا ہے تب ان گناہ گاروں کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوال کریں گے کہ باوجود عقل و دانائی کہ تم اس دوزخ کی آگ میں کیسے آ پڑے۔ نمبر 3، اہل جہنم کا جواب، یعنی اللہ کا حق پہچانا، نہ بندوں کی خبر لی، البتہ دوسرے لوگوں کی طرح حق کے خلاف بحثیں کرتے رہے اور بد صحبتوں میں رہ کر شکوک و شبہات کے دلدل میں دھنستے چلے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو یقین نہ ہوا کہ انصاف کا دن بھی آنے والا ہے، ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کیے یہاں تک کہ موت کی گھڑی سر پر آن پہنچی اور آنکھوں سے دیکھ کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کافر کے حق میں کوئی سفارش نہ کرے گا اور کرے گا تو قبول نہ ہوگی۔ نمبر 5، یعنی یہ مصیبتیں سامنے ہیں مگر نصیحت سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ نمبر 6، کفار جنگلی گدھوں کی طرح ہیں، یعنی حق کا شور و غل اور شیران خدا کی آوازیں سن کر جنگلی گدھوں کی طرح بھاگے جاتے ہیں۔ نمبر 7، یعنی پیغمبر کی بات ماننا نہیں چاہتے بلکہ ان میں سے ہر شخص کی آرزو یہ ہے کہ خود اس پر اللہ کے کھلے ہوئے صحیفے اترے اور پیغمبر بنایا جائے، حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، سورہ نام رکوع نمبر 15، یعنی یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس براہ راست ایک فرشتہ خدا کی طرف سے آئے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہو، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10۔ نمبر 8، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ ان میں لیاقت نہ اس کی ضرورت۔ نمبر 9، کفار کی بےہودہ درخواستیں، یعنی یہ بےہودہ درخواستیں بھی کچھ اس لیے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے تو واقعی مان جائیں گے بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے حق کی طلب نہیں، اور یہ درخواستیں محض تعنت سے ہیں، اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری کر دی جائیں تب بھی اتباع نہ کریں، کما قال تعالی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، سورہ انعام رکوع نمبر 1۔ نمبر 10، یعنی ہر ایک کو الگ الگ کتاب دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک کتاب یعنی قرآن کریم ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ نمبر 11، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی یہ کتاب ایک پر اتری تو کیا ہوا، کام تو سب کے آتی ہے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور وہ یاد جبھی کریں کہ چاہے اللہ۔ نمبر 1، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشنے کے لائق۔ نمبر 2، تفسیر نمبر 1، اللہ کا چاہنا نہ چاہنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جن کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا، وہی ہر شخص کی استعداد و لیاقت کو کما حق کو جانتا ہے اور اس کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ نمبر 2، تقوی مغفرت کا سبب ہے، یعنی آدمی کتنا ہی گناہ کرے لیکن پھر جب تقوی کی راہ چلے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر بطور حاشیہ منہیہ کے ایک عبارت اس آیت کی تلاوت کے بعد نقل فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں، قال ربکم عز وجل انا اہل ان اتقى فلا یشرک
فلا یشرک بی شیء فاذا تقانی العبد فانا اہل ان اغفر له، یعنی میں اس لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک نہ کرے۔ پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا اور شرک سے پاک ہوا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم کو توحید و ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی مہربانی سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ تم سورۃ المدثر وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ مدثر الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔